السلام علیکم ناظرین کرام. ناظرین محترم، ایک طرف تو آذربائیجان کی فوج آرمینیا کو دے مار 4.5 کے مزداق پوری طاقت کے ساتھ رگڑا لگا رہی ہے، اور ترکی اور پاکستان نے آذربائیجان کی ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا حمایت کا نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ میدان کارزار میں اس کو ثابت بھی کر رہے ہیں. اور چین کی بھرپور سپورٹ اور پاکستان کا ہم رکاب ہونا پاکستان کے بازوؤں کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے. اور پاکستان اور ترکی کا آذربائیجان کو یہ جنگ ہر صورت اور ہر قیمت پر جتوانے کی ضد نے پوری دنیا بالخصوص فرانس، اٹلی، ڈنمارک اور جرمنی جیسے یورپی ملکوں کو جو خود کو دنیا کے ترم خواہ سمجھتے ہیں ان پر واضح کر دیا ہے کہ اب طاقت کا مرکز ایشیا بننے جا رہا ہے اور اب دنیا واقعی میں بدل رہی ہے. فوجی طاقت کے معاملے میں اب ایشیائی طاقتوں بالخصوص مسلمان فوجی طاقتوں کے دور کا آغاز ہو رہا ہے. کیونکہ یہ اس صدی میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ یورپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی چار دیواری میں اس کے ایک منظور نظر ملک آرمینیا کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، اور آرمینیا کو ایک مسلمان اکثریتی ملک آذربائیجان پر لشکر کشی کی اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے. ایک طرف تو یہ خبریں امت مسلمہ کے لیے مسرور کن ہیں، لیکن ایرانی صدر کے حالیہ بیان نے نہ صرف آذربائیجان کو مایوس کیا ہے بلکہ پاکستان، ترکی سمیت امت مسلمہ کے دیگر بڑے ملکوں اور ان کی عوام کو بھی رنجیدہ کر دیا ہے. ناظرین محترم، ایرانی صدر نے آذربائیجان اور آرمینیا کی اس جنگ کے دوران دو مختلف موقعوں پر دو بیان دیے ہیں. ایرانی صدر نے پہلے تو یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے آذربائیجان اور آرمینیا دونوں سے تعلقات ہیں، لہٰذا ہم ان دونوں ملکوں میں مذاکرات چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے. یہ بیان بھی آذربائیجان اور اس کے اتحادیوں کے لیے کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھا، کیونکہ جنگ آرمینیا نے شروع کی تھی اور آذربائیجان اپنے علاقے واپس لینے اور آرمینیا کی فوج کشی کا منہ توڑ جواب دے رہا تھا. لہذا آذربائیجان حق پر تھا، لیکن پھر بھی آذربائیجان اور اس کے اتحادیوں نے اس بیان کو ہضم کر لیا تھا. لیکن اب ایرانی صدر کا تازہ بیان، جس نے آذربائیجان اور ترکی کو شدید مایوس کیا ہے، اس میں ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہماری سرحد آرمینیا اور آذربائیجان دونوں سے ملتی ہے اور ہماری سرحد کے اندر کچھ جنگی ہتھیار اور توپوں کے گولے گرے ہیں جن سے فی الحال تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر ایسا دوبارہ ہوا تو ایران سخت ترین جوابی کارروائی کرے گا، خواہ وہ آذربائیجان ہو یا آرمینیا. ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ترکی نے شامی جنگجوؤں کو ہماری سرحد سے گزار کر آذربائیجان کی مدد کے لیے آرمینیا کے خلاف لڑنے بھیجا ہے، لہٰذا ایران کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ کسی بھی بہانے سے ہماری زمین کو دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال کروائے. لہذا ناظرین کرام، اب اس بیان کے بعد ایک طرف تو آذربائیجان آرمینیا سے جنگ لڑ رہا ہے اور آرمینیا کی پچھلی سرحد پر ترک فضائیہ نے آرمینیا کے ایک جنگی جہاز اور 2 ہیلی کاپٹروں کو مار گرایا ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ یہ جہاز ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے ہیں، لہذا ہم نے انہیں اڑا دیا. یعنی ترکی بھی آرمینیا کو پچھلی طرف کی سرحد سے پورا رگڑا لگا رہا ہے اور سامنے سے آذربائیجان ٹھکائی کر رہا ہے. تو ایسے نازک موڑ پر ایران اگر ایسا بیان دینے کی بجائے یا تو آذربائیجان کی کھلم کھلا حمایت کر لیتا تو آرمینیا کے مزید اوسان خطا ہو جاتے،
اور اس کے یورپی اتحادیوں کے لیے تشویش میں زبردست اضافہ ہو جاتا، یا پھر ایسے کسی بھی قسم کے سرحدی گولہ باری کا الزام آرمینیا پر لگا کر اسے ایک آدھ دھمکی ہی دے ڈالتا، جیسے ترکی مختلف بہانوں سے آرمینیا کی ٹھکائی کر رہا ہے، یا پھر ایران کچھ بھی نہ کرتا، کم از کم 1 مہینے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا، تو کیا برا ہو جاتا؟ ایران کی سرحد میں گرنے والے چند گولوں اور ہتھیاروں نے کون سا ٹریڈ سینٹر تباہ کر دیا تھا یا پھر بڑے پیمانے پر اموات ہو گئی تھی؟ ایران کی آذربائیجان اور آرمینیا سے لگی ہوئی سرحد تو جنگل و بیابان ہے، تو ایسی بھی کیا افتاد آن پڑی تھی اس بیان کی کہ اب CNN اور BBC ایران کے اس بیان کو اچھال اچھال کر ترکی اور آذربائیجان کے خلاف بدنامی اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایران کو یاد ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کا عروج اب اسی صورت میں ممکن ہے کہ اب ہر مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کی آنکھیں بند کر کے ہر معاملے میں حمایت کرے، ہر صورت میں حمایت کرے، کھلم کھلا اور ڈنکے کی چوٹ پر، اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ وہ مسلمان ملک کون سا ہے اور کہاں ہے، بس مسلمان ہے تو اپنا ہے۔ کیونکہ اب امت مسلمہ کے پاس نہ تو غلطیاں کرنے کی گنجائش ہے، نہ اسے سدھارنے کا وقت ہے، اور نہ ہی کسی غلطی کا بوجھ اٹھانے یا اس کی سزا کاٹنے کی فرصت ہے، یعنی ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اتحاد اور یکجہتی نصیب ہو۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔